السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہسپتال میں میڈیکل کیمپ اتوار کے روز لگایا جائے گا۔ کیمپ میں مختلف بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ شرکاء کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اوکھائی میمن جماعت کے صدر جناب عبدالوحید میمن پنجوانی نے حیدرآباد کا ہنگامی دورہ کیا۔ 70 سالوں کے بعد حیدرآباد کے اوکھائیوں کو شناخت ملی۔ حیدرآباد کے اوکھائی میمن برادری میں خوشی کی لہر۔ تاجروں کا ٹیکس کی شق 203 کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس سے بدعنوانی اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ حکومت سندھ کی جانب سے کورونا وبا سے متعلق پابندیوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ آل کراچی ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن کی حکومت سندھ کے فیصلے کی مخالفت۔ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ ویلکم بیک۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہسپتال، میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہسپتال پروجیکٹ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ اتوار کے روز لگایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال، میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اسپتال پروجیکٹ میں بروز اتوار مورخہ 18 جولائی رجسٹریشن صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر گردوں کی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ کیا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے؟ کیا آپ ذیابیطس میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کے خاندان میں گردے کی بیماری ہے؟ کیا آپ کے چہرے اور پاؤں میں سوجن ہے؟ کیا آپ کے پیشاب میں چکنائی آتی ہے یا ڈائلسس سے متعلق دیگر مسائل ہوں؟ اگر آپ کو یہ بیماری لاحق ہے تو فوراً آئیں اور مفت اپنا علاج کروائیں۔ زکوٰۃ فنڈ سے فری ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور غیر مستحق مریضوں کے لیے 30% لیب ٹیسٹ پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے اوکھائی میمن برادری کے ممبران نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں 70 سالوں کے بعد جماعت کے موجودہ صدر نے اوکھائی میمن کی شناخت دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ستر سالوں کے بعد حیدرآباد کے اوکھائیوں کو شناخت ملی۔ اوکھائی میمن جماعت کے صدر جناب عبدالوحید میمن پنجوانی نے حیدرآباد کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران صدر صاحب نے حیدرآباد میں مقیم اوکھائی میمن برادری کے ممبران سے ملاقات کی اور بورڈ کی منظوری کے بعد زونل آفس کی جگہ کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ حیدرآباد کے اوکھائی برادری کے ممبران نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں 70 سالوں کے بعد جماعت کے موجودہ صدر نے اوکھائی میمن کی شناخت دی اور پہلی بار حیدرآباد کے اوکھائیوں کو جماعت کے بائیو میٹرک کارڈ بنا کر دیے گئے۔ حیدرآباد کی اوکھائی برادری نے اس بات کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ کے دور صدارت میں حیدرآباد زونل آفس کی بورڈ سے منظوری ہوئی اور آپ تیسری بار حیدرآباد آ کر مختلف جگہوں کا دورہ کر کے زونل آفس کی جگہ کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اس دورے کے موقع پر بورڈ ممبران جناب آصف میانی فائن اور فاروق غازیانی بھی موجود تھے۔ ناصر خان قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا ہے کہ حکومت نے ایف پی سی سی آئی کے عملی، کاروبار دوست اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والی تجاویز کو بجٹ میں شامل نہیں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناصر خان قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا ہے کہ حکومت نے ایف
FPCCI کے عملی، کاروبار دوست اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والی تجاویز کو بجٹ میں شامل نہیں کیا ہے، جسے وفاقی بجٹ 2021-22 سے کافی پہلے بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کاروباری، صنعتی اور تجارتی برادری کی نمائندہ تنظیم کو نظر انداز کرنا حکومت کی جانب سے سراسر غفلت ہے۔ ناصر خان نے بجٹ کی شق A-203 پر بھی تنقید کی، جو FBR کی ثوابدیدی اختیارات کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ بدعنوانی اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے سے نکلے گا۔ اگرچہ سلیب متعارف کرانے کے ذریعے سیکشن A-203 میں ترمیم کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی FPCCI کا موقف ہے کہ گرفتاری اور قانونی چارہ جوئی کے اختیارات SMEs کے لیے خوفناک اور حوصلہ شکنی کا ماحول پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شق A-203 نیب کے قانون کے مترادف ہے اور FBR کو جواب دہ بنانے کے لیے دفعات کو شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر FBR کسی قسم کی بدعنوانی یا ٹیکس چوری ثابت نہیں کر سکے، یہ شق A-203 بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے اور معزز سپریم کورٹ کو ملک کے تاجروں کے تحفظ کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ FPCCI کے قائم مقام صدر نے یہ بھی نشاندہی کی کہ فیٹ کی مد میں فاٹا اور پاٹا کو مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے اور پاٹا کی کل آبادی کی جائز ضروریات اور ٹوٹل ڈیمانڈ کے سروے کے بغیر مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اس سے فاٹا اور پاٹا میں فیٹ سے مستثنی صنعتی اکائیوں کے مقابلے میں ملحقہ علاقوں اور پورے ملک میں خاص صنعتوں کو غیر منافع بخش بنائے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے پر پابندی کے فیصلے پر ایکرا نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ 3 جولائی سے کھلی ڈائننگ چند روز بعد ہی بند کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آل کراچی ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن نے حکومت سندھ کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے پر پابندی کے فیصلے پر ایکرا نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ 3 جولائی سے کھلی ڈائن ان چند روز بعد ہی بند کر دی گئی۔ سیکریٹری ایکرا فیضان راوت نے کہا کہ تمام ریسٹورنٹس کا عملہ ویکسینیٹڈ ہے، مویشی منڈیوں اور مارکیٹوں میں بے پناہ رش ہے، وہ کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے، کاروبار بند کرنے کے بجائے لوگوں کو ویکسین لگائی جائے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔